معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اچھا واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا واقعہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین کرام، ہندہ آپ نام سنے ہی ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ تھیں اور عتبہ کی بیٹی تھیں، اور بہت ہی زوردار خاتون تھی۔ تو ہندہ بنت عتبہ یہ بہت خوبصورت بھی تھی اور مالدار بھی تھی۔ ان کے پاس ہر نسل کا 1000 جانور تھا اور 1000 غلام تھے، اور لکڑی کا ایک کجاوا تھا جو موتیوں اور جواہرات سے مرصع تھا، اور ان کا شوہر فاقہ بن مغیرہ قریش کے نوجوانوں میں سے تھا۔ یہ واقعہ ہندہ بنت عتبہ جس وقت حالت کفر میں تھی اس وقت کا ہے۔ تو فاقہ یہ مہمان نواز بھی تھا، لوگ اس کے پاس آتے اور بغیر کسی روک ٹوک کے گھر میں داخل ہو جاتے۔ چنانچہ فاقہ ایک دن کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا، تو اس کے ملنے والوں میں ایک شخص اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ہندہ کو تنہا دیکھا تو شرم سے واپس پلٹ گیا، اور ہوتا یوں ہے کہ وہ پلٹا ہی تھا کہ اتنے میں فاقہ جو ہندہ کا شوہر تھا وہ آ گیا۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر اپنی بیوی ہندہ کو دیکھا تو شک میں مبتلا ہو گیا، اور ہندہ کو کہنے لگا کہ تو اپنے والدین کے گھر چلی جا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی، اور یہ بات ہوتے ہوتے ہندہ کے باپ عتبہ تک جا پہنچی۔ باپ نے ہندہ سے اکیلے میں پوچھا کہ لوگ تیرے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں اور کثرت سے یہ باتیں سنی جا رہی ہیں، تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو میں خفیہ کوئی شخص بھیجتا ہوں جو فاقہ کو قتل کر دے گا، اور اس طرح ہم اس سے چھٹکارا پالیں گے، اور اگر یہ بات جھوٹی ہے تو میں ان کے فال نکالنے والوں میں سے کسی کے پاس فاقہ سے محاکمہ کروں گا تاکہ تیری برت یعنی تیری بے گناہی ظاہر ہو جائے۔ یہ بات سن کر ہندہ نے ایسی قسم کھائی کہ عتبہ اپنی بیٹی پر مطمئن ہو گیا کہ یہ ان غلیظ باتوں سے پاک ہے جو لوگ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ عتبہ نے فاقہ کے پاس آدمی بھیجا اور اس نے کہا کہ وہ اسی وقت فال نکالنے والوں کو متعین کرے اور اس سے فیصلہ چاہے، اور یہ بھی کہا کہ تو نے ہندہ کو ایک بہت بری تہمت لگائی ہے، اس لیے فال نکالنے والے کے پاس محاکمہ ضروری ہے۔ چنانچہ فاقہ بنی عندت دار کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا، اور دوسری طرف سے ہندہ بنی امیہ کی عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نکلی۔ جب یہ لوگ شہر سے باہر آئے اور کاہن کے قریب پہنچنے لگے تو ہندہ کے باپ نے دیکھا کہ ہندہ کا رنگ بدل گیا ہے اور وہ پریشان ہے۔ عتبہ نے ہندہ سے کہا کہ میں تجھے پریشان حال دیکھ رہا ہوں۔ ہندہ نے عرض کیا کہ میں
نے بدکاری نہیں کی ہے، لیکن آپ جس شخص کے پاس مجھے لائے ہیں یہ کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی سچ بتاتا ہے، اس لیے میں اس پر مطمئن نہیں ہوں کہیں یہ مجھ پر بغیر تحقیق کے بدکاری کی تہمت نہ لگا دے اور ہمیشہ کے لیے یہ بدکاری ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ ہندا کے باپ نے کہا کہ پہلے ہم اس کاہن کا خفیہ امتحان لیتے ہیں، اگر یہ اس میں سچا نکلا تو پھر ہم اس کے علم سے استدلال کریں گے اور اس سے معاملہ دریافت کریں گے، ورنہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ عتبہ نے گیہوں کا ایک دانہ لے کر گھوڑے کے آلۂ تناسل میں رکھ دیا۔ جب یہ لوگ کاہن کے پاس پہنچے تو اس نے ان لوگوں کا بڑا احترام کیا۔ انہوں نے کاہن سے کہا کہ ہم تیرے پاس ایک معاملہ لے کر آئے ہیں اور وہ معاملہ ہمارا پوشیدہ ہے، پہلے ہم تیرا امتحان لیں گے، تم بتاؤ کہ وہ چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ کاہن نے جواب دیا، وہ ایک پھل جو بچھڑے کے سوراخ میں ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ جواب چاہتے ہیں۔ کاہن نے جواباً کہا، گیہوں کا ایک دانہ بچھڑے کے آلۂ تناسل کے سوراخ میں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تو نے صحیح جواب دیا، اب تم ان عورتوں کے حال میں نظر کرو، یعنی دیکھو۔ چنانچہ وہ ایک عورت کے پاس آتا گیا اور کہتا گیا، یہ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ ہندا کے پاس آیا تو اس نے ہندا کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم تو زانیہ نہیں ہے، اور لوگ جو کہتے ہیں تو اس سے پاک ہے، اور جلد ہی تو ایک بچہ جنے گی جو بادشاہ ہوگا جس کا نام معاویہ ہوگا۔ جب یہ خبر اس کے شوہر فاقے تک پہنچی تو اس نے اٹھ کر ہندا کے سر کو بوسہ دیا، لیکن ہندا نے فاقے کو جھڑک دیا اور کہا کہ تم مجھ سے دور رہو، اللہ پاک کی قسم میں ضرور کوشش کروں گی کہ یہ بادشاہ بچہ تیرے علاوہ کسی اور سے جنم دوں۔ وہ اس بات پر ڈٹی رہی حتیٰ کہ فاقے نے اس کو طلاق دے دی۔ جب کاہن کی یہ بات مشروع ہوئی کہ ہندا کے پیٹ سے بادشاہ بیٹا پیدا ہوگا تو بڑے بڑے سرداروں نے ہندا کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، یہاں تک کہ ابو سفیان نے بھی ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اتنا مال خرچ کیا جس کا ذکر کرنا بہت مشکل ہے۔ بالآخر ہندا ابو سفیان سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس نکاح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ان کی سلطنت کا یہ حال تھا کہ وہ مشرق و مغرب کے مالک ہوئے، اور آگے کی سٹوری آپ لوگ سنے ہی ہوں گے، جانتے ہی ہیں۔ تو معزز سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔